بحق محمد وال محمد تمام ماتمیاں دا اس مجلس آزاد وچ چل کے آیا قبول اور منظور فرما۔ لازمی بلند آواز دے نال آمین اکسو۔ کافی مومنین نے دو مخصوص دعاواں ذمہ لائیں۔ امام سجاد علیہ السلام دی بیماری دا واسطہ میرے کریم اللہ تمام مریضاں نو شفا کلی عطا فرما۔ کافی سارے ایسے مریض ہیں جنہاں دی حالت بالکل خراب ہے، تمام مومنین انہاں دے حق دے دعا کرے سو مالک اللہ بحق کے سیدہ انہاں نو شفا کلی عطا فرمائے۔ تمام مومنین دیاں حاجات مالک اللہ قبول اور منظور فرما۔ بانیان مجلس دا فرش عزا وچھایا کہ مقصد حسین علیہ السلام دی خاطر محنت اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرما۔ اے کریم اللہ مزید ترقی، کامیابی اور فتح نصیب فرما۔ بحق سیدہ میرے پاک امام زمان علیہ السلام ولی العصر دے ظہور تاجیل عطا فرما۔ تمام والدین جتنے کسی لحاظ نال پریشان ہیں مالک اللہ سب دیاں پریشانیاں دور فرما۔ بحق محمد وآل محمد رضایت سیدہ سلام اللہ علیہ دی خاطر تمام دعاواں دی قبولیت دی خاطر بلند صلوات۔ پاک آئمہ علیہ السلام دی مجلس پاک دے تشریف آوری دی خاطر بلند صلوات۔ پاک امام زمان علیہ السلام دی ظہور دی تاجیل واسطے بلند صلوات پڑھو۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلوات۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین صلوات۔ الصلاة والسلام علی سید العرب والعجم مکی المدنی کی لا فی شانہی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین صلوات۔ الصلاة والسلام علی فخر الادم والموسیٰ امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات۔ الصلاة والسلام علی ام الحسن والحسین وام المحسن سیدۃ النساء العالمین سیدہ ذات بلند صلوات۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید ان اللہ یحب التوابین صلوات۔ میرے محترم سامعین، لکھ حمد ہے اس مالک لم یزل واسطے کہ شام نوں جڑے فرشتے رب دی بارگاہ دے وچ انسان دے گناہاں دی گڈھڑی بن کے پیش کریندن، او اتنا کریم ہے صبح دے ٹائم انہاں فرشتیاں دے ہتھاں دے اتے اسے گناہگار
نافرمان انسان دا رزق بھیج کے فرشتیاں نو آدھے میرے انسان نو پیغام دے وے آئے تو نافرمانی کیتی ہے، اس دے باوجود بھی میں تیرا رزق بند نہیں کیتا، تو پیارا لگنا ہے، تو انسان ہے، میں رحمان ہاں۔ زندگی دراز ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اج دی مجلس دے وچ تھوڑا جہا رب دا اپنی مخلوق نال پیار پڑھنا ہے۔ خدا نے خود اپنی مخلوق دے نال پیار کرن دا حکم دیتا ہے، پیار کرنا ہے مخلوق دے نال، مودت کرنی ہے اہل بیت دے نال۔ تھوڑا جہا بریک اشارہ کرنا بے مودت تے محبت اچ کے فرق ہوندا ہے۔ محبت او ہوندی ہے کہ جیڑی چھوٹا درجہ رکھ دیے، مودت او ہوندی ہے جس تے محبت قربان ہو جائے۔ اے تو سب ویکھے اسی تھوڑا جہا اور واضح کر دیواں کہ پورا سال بیٹا موٹر سائیکل تے باوے تے والد صاحب آدن خیال نال چلاویں کہ زخم نہ لگ جاوے، مگر جدہ محرم دا چاند چڑھدا ہے 10 محرم الحرام 9 محرم الحرام، وہ بیٹا ہاتھ دے وچ مختلف چیزاں استعمال کر کے خونی ماتم کریندا ہے تے پیو کچھ بھی نہیں آدا، کیوں؟ اس نو پوتر نال محبت ہے، حسین نال مودت ہے۔ پتر نال محبت ہے، حسین ابن علی علیہ السلام نال مودت ہے۔ خدا اپنی مخلوق دے نال پیار کرن دا حکم دیتا ہے۔ رب دے پیار دی تھوڑی جی جھلک پڑھنی ہے۔ اے میرا کریم اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کی تھی، توجہ ہے میرے پاس، اے میرے کریم اللہ کتنا ایک پیار کرنا ہے اپنی مخلوق دے نال۔ اے میرا اللہ، اے جڑے لوگ راندن مصر دے وچ اے پیروی تا فرعون دی کریں دن، توجہ، اے پیروی تا فرعون دی کریں دن، مالک اللہ دیں رات انہاں دی امید تو ڈھیر رزق دیتی جا رہے ہیں، پیروی فرعون دی کریں دن، اس نو اپنا خدای سمجھیں دن، مالک اللہ 2-4 دیاڑے اس اپنی مخلوق دے اس ایریا لے دا رزق بند کر، انہاں نو پتہ لگ سی روٹی ٹکر لقمے مقسم تا پتہ لگ سی رب اوے جڑا موسیٰ دا اللہ ہے۔ انہاں دی روٹی بند نہ کرے سے وافر سامان ملدا رہا سی، انہاں دی توجہ ہی کوئی نہیں، پیروی تا فرعون دی کھلوتے کریں دن۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام میں عرض کی تھی رب رحمان کوہ طور دے اتے کلیم اللہ دے نال سونا کلام کر کے فرمایا موسیٰ تو جواد ہے میں قادر اور کریم ہو کے اپنی کمزور تے محتاج مخلوق دا رزق بند کر دے ماں، اے میں نو نہیں ٹھان دی، او انسان ہونا بھول گئے میں رحمان ہونا بھول جاؤں۔ اے میری کمزور مخلوق ہے، میں اپنے رب العالمین دا پیار پہ پڑھدا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کی تھی میرے اللہ کوئی تھوڑی جی جھلک وکھا اپنے پیار دی، کتنی ایک محبت کرے نے، توجہ میرے پاس، کتنی ایک محبت کرے نے اپنی مخلوق دے نال۔ موسیٰ کل صبح دے ٹائم تینوں بھی کیسا میں اپنی مخلوق دے نال کتنا پیار کرے نے، کس مقام تے؟ فرمایا موسیٰ جتھے تو رہندا ہے گھر تو باہر نکل سے سامنے جڑا دن نو پہلا منظر ویکھیں اسے پہلے منظر دے وچ میں تینوں اپنا مخلوق دے نال پیار سمجھے سا۔ موسیٰ علیہ السلام پوری رات ستے نہیں، صبح دے ٹائم میں اللہ دا مخلوق دے نال پیار ویکھنا ہے۔ صبح دے ٹائم گھر تو باہر نکلے، حالت کیا ہے؟ ایک بیٹا ہے نافرمان بڑھڑی ماں نالے کسے گل دی وجہ تو غصہ کر گیا ہے، آدھے سامنے والے پہاڑ تے کھلو کے خودکشی کرے نا، بڑھڑی ماں توجہ دے نال اس نو پکڑ کے کھلوتی ہے کہ کدائیں خودکشی کر کے میری زندگی دا بڑھے پہ دا سہارا دنیا تو نہ چلا جاوے۔ اس بچے نے موسیٰ علیہ السلام دے سامنے ماں دے منہ تے تماچا ماریا ہے، موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں بچہ پہاڑ والے پاسے ٹر پیا ہے، میں رب کریم دا پیار سمجھاونا ہے۔ ماں غش کر کے زمین تے جھڑ گئی ہے، جدا غش تو افاقہ ہو جائے، رب فرمایا موسیٰ ہن توجہ کرے، اتھا ہی پتہ لگ سی میں اپنی مخلوق دے نال کتنا پیار کریں دا، ویکھیں ہن منظر کے بن دے ماں نو غش تو افاقہ ہو جائے، پوتر کھلوتا ہے پہاڑ دی چوٹی دے اتے خودکشی دا ارادہ پیا کریں دا، ماں دی آنکھ کھلی ہے، اس نے تماچا بھول گیا ہے، ہاتھ میں ضعیف پیالے اٹھا کے آدھی میرے کریم اللہ اس دے ارادے نو بدل دے، ایک خودکشی نہ کرے۔ رب فرمایا موسیٰ ویکھے ہی ماں دا پیار،
موسیٰ ویکھے ماں دا پیار ایو جیاں 70 ماواں ہوویں انہاں دا پیار تھوڑا ہے، میرا مخلوق دے نال پیار ڈھیر ہے۔ زندگی دراز موسیٰ میرا مخلوق دے نال پیار ڈھیر ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سوال کیتا، اے میرے کریم اللہ تیری مخلوق تا ہر قسمی موجود ہے، کچھ ہی ہو جائیں جڑے دن رات تیری فرما برداری کریں دن، فرما برداری کرنی بھی چاہی دی ہے، جو ساڑھے امام رسول اللہ پاک اللہ دی مکمل پیروی کریں دیں، کچھ ہی ہو جائیں جڑے پیروی کریں دن، کچھ ہی ہو جائیں جڑے نافرمانی کریں دن۔ میرے اللہ تیری تقسیم تیرے فیصلے اوین جڑے نبیان دی سمجھے چی نہیں آندے۔ میرے اللہ میں نو دست صحیح ڈھیر پیار کس نال کریں ہے جڑا فرما بردار ہے، جڑا تیری اطاعت کریں دے اس دنال یا جڑا نا فرمانے۔ رب کریم فرمایا موسیٰ جیڑا بندہ نیک ہے تے میری اطاعت کریں دے او اگر میں نو ایک واری آکھے نا یا اللہ میں آدھا جی میرا بندہ فقط ایک واری گناہگار جو بلاوے ایک واری اللہم یا اللہ میں ایک دگت لے میں 7 ویری آنا لبیک میرا بندہ یا اللہ وجہ کیا ہے جیڑا سجدے کریں دے نیکی کریں دے اس نو ایک جواب جیڑا گناہگار ہے اس نو 7 ویری جواب۔ رب کریم فرمایا موسیٰ جیڑا سجدے کریں دے اس نو اپنی عبادت تے ناز ہوندے، جیڑا گنہگار ہوندے اس دی عبادت کوئی نہیں ہوندی، اس نو فقط میں رب العالمین تے مان۔ اچھا فقط یہ نہیں کہ اشرف المخلوقات جو ہے انسان کہ رب کریم فقط اسے دا خیال رکھ دے۔ میں ایک واقعہ پڑھے بڑا عجیب، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ نو کھود رہے ہیں، ہوں دسنے کہ فقط اشرف المخلوقات دے نال نہیں میرا رب اتنا پیار کریں دا، اس مخلوق دے نال بھی اتنا پیار کریں دے جس دے اتے اسی پیر رکھ کے انہاں نو مار دینے، جس نو اسی کدی یا ان آکھاں کہ اللہ دی مخلوق سمجھے ہی کدی نہیں۔ انسان جدہ راہ راست تو ہٹ جاوے وہ سمجھیں دے بس فقط اللہ دی میں مخلوقہ میرا احترام ہے، میرے تو علاوہ کسے اور شاید احترام نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جگہ کھود رہے ہیں، کافی ساری مٹی ہٹائی، تھلو ایک سخت اور وزنی پتھر نکلیا۔ رب کریم نے حکم دیتا ہے موسیٰ پیار ویکھنے میرا مخلوق دے نال اس دے اتے ہتھوڑا مار۔ پتھر شک ہویا، پتھر دے درمیان دے وچ ایک چھوٹا جیا کیڑا نظر آیا۔ توجہ ہے جی، چھوٹا جیا کیڑا پتھر دے درمیان دے وچ نظر آیا اور موسیٰ علیہ السلام کے ویکھ رہے ہیں اس کیڑے دے منہ دے وچ تھوڑی جے خوراک ہے، اس کیڑے دے منہ دے وچ تھوڑی جے خوراک ہے اور اس نو تناول کر رہے ہیں۔ حیران ہو کے رب کریم موسیٰ علیہ السلام پوچھیا اسے کیڑے تو رزق کس دیتا ہے؟ فرمایا میں رب العالمین نے رزق دیتا ہے۔ وہ آسمان دو کر کے موسیٰ علیہ السلام تعجب نال پہ فرمائندہ نے میرے کریم اللہ اس مخلوق دے نال اتنا جو پیار کرے نے اتو مٹی ہائی تھلو سخت پتھر ہائی وقت درمیان دے وچ ایک عام تے کمزور جیا کیڑا ہائی وہ مریا بھی نہیں، اس دی زندگی نو کوئی خطرہ بھی نہیں پہنچیا۔ رب فرمایا موسیٰ ایو تو میرا مخلوق دے نال پیار ہے، میں سب مخلوقاں نال برابر پیار کرے نا، مخلوق چاہے جو پہ کرے۔ یعنی رب دی بارگاہ دے وچ اللہ دی مخلوق دا برابر احترام ہے۔ ایک جملہ معصوم پہ فرمیندن اللہ نے انسان نو رعایت بڑی دیتی ہے۔ آخری جملہ فضائل دا اس تو بعد مسائل، توجہ میرے پاس رکھ سکتے میں ایک 2 منٹہ دے اندر یہ پیغام پہنچاونا چاہنا کہ گناہگار انسان اپنے گناہ دی معافی رب تو کیویں مانگ سکتا ہے۔ معصوم امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہ فرمائندن چاند رستے ہیں انہاں دے ذریعے انسان اپنا نام اعمال خدا دی نگاہ دے وچ بہتر بڑھا سکتا ہے۔ مولا گناہ جو ڈھیر ہوں میں نے فرمایا سب تو پہلے جتنے بھی گناہ کرے انسان شرمندہ ہو جاوے خدا پچھلے سارے گناہ معاف کر دے، شرمندہ ہو جاوے آکھے میرے اللہ میں تیری کمزور مخلوق ہاں، میرے کو غلطی ہو گئی ہے میں نے معاف کر دے۔ رب کریم تو حساب ہی نہیں کرے گا، بے حساب لوگوں نے جنت بھیجنا اللہ معاف کر دے۔ دوسری چیز معصوم فرمیندن انسان توبہ کر لوے،
خدا اس انسان دے سارے گناہ مٹا دیندے، اور معصوم فرمیندن کہ جوان دی توبہ ایسی ہے کہ اگر ایک جوان کسے علاقے دے وچ توبہ کر لوے کہ میرے اللہ آج تو بعد گناہ نہ کرے سا، وہ توبہ اتنی عظمت رکھ دیے اس علاقے دے وچ موجود سارے قبرستانہ دے اندر جس انسان تے اللہ دا عذاب آ رہی ہوندا ہے، رب فرمائندا ہے اس جوان دی مینوں توبہ اتنی پسند آئی ہے انہاں سارے تو عذاب ہٹا دیے۔ یہ ہے جوان دی توبہ۔ پہلی چیز شرمندگی، دوسری چیز ہے توبہ۔ مولا تیسری چیز کیا ہے؟ معصوم پہ فرمائندے جیڑا انسان دن دے وچ 5 باری وضو کر لوے رب اس تے پورے دن دے گناہ معاف کر دے۔ صبح دی نماز واسطے وضو کرے سی، پچھلے جتنا وقت ہے سارے گناہ معاف۔ نماز ظہر دے ٹائم وضو کرے سی، پہلے والے سارے معاف۔ پھر نماز عصر دے کرے سی وضو، درمیان دے وقفے والے سارے گناہ معاف۔ اس طریقے نال مغرب عشاء دا معصوم پہ فرمیندے نے 3 چیزاں او ہن جیڑیاں فقط گناہ مانو مٹا دیندیاں۔ آ تینوں ایک چیز ایسی بھی دساں جیڑی فقط گناہ مانو مٹا نہیں دیندی، توجہ، جیڑی فقط انسان دے گناہ نو مٹا نہیں دیندی بلکہ او گناہ مانو جلا کے رکھ دیندی ہے، او ہے علی ابن ابی طالب دی ولایت۔ وہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دی ولایت جیڑی بالکل گناہ منو جلا کے رکھ دے دی۔ اور معصوم پہ فرمائندن کہ اگر اس دنیا اور جہان دے اتے امام علی علیہ السلام دا کوئی دشمن نہ ہوندا رب کدی بھی جہنم نو خلق ہی نہ کردا، جہنم بناون دی اللہ نو ضرورت ہی نہ ہوندی۔ مسجد نبوی دے اندر آخری واقعہ، مسجد نبوی دے اندر حضرت ابو ذر علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے اور باقی سارے صحابی نماز پہ پڑھ دیں۔ حضرت ابو ذر علیہ السلام علی ابن ابی طالب دا چہرہ ویکھ رہے، باقی سارے نمازی نماز وچ مشغول ہیں۔ حضرت ابو ذر علیہ السلام پہلے ماتمی تو لے کے آخری ماتمی تک سارے توجہ کرے۔ سو جملہ ہدیہ کرنا چاہنا جس دے وچ عظیم نتیجہ ہے، بندے سوال کر کے آدن سارے نماز پہ پڑھ دیں، تو حضرت علی ابن ابی طالب دا چہرہ ویکھی جا رہے ہیں، نماز پڑھ لے 2 رکعت مستحب واجب جو تیرا دل کرے۔ علی دا چہرہ کیوں پہ میں یاد ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں گلاں بڑی توجہ دے نال سندا تے انہاں دے اوتے عمل کریندا۔ میں نماز پڑھی بیٹھا، رسول فرمایا آئی علی دا چہرہ اتنا پاک ہے جتنا قرآن پاک ہے، تسا نماز پڑھو میں نماز تو بعد قرآن دی تلاوت کر رہا ہوں۔ میں نماز تو بعد قرآن دی تلاوت کر رہی ہوں۔ حسین مدینہ چھوڑیا نہیں، امت زبردستی چھڑایا۔ حسین مدینہ نہیں چھوڑیا، امت زبردستی حسین تو مدینہ چھڑوایا۔ اللہ جانے کئی مجبوری آئی حسین ابن علی دی جو ادھی رات دے ویلے بہنا نوادائی سامان بن لو نانے دا دین نہیں بچدا۔ مرحبا مرحبا، رسول دی دھی تواڈی مکان قبول فرماوے۔ اے جڑیاں راتیاں پیاں اللہ درجات بلند فرماوے۔ قبلہ منظور حسین وگ ساڈے مظفر گڑھ دے ایک عالم دین ذاکرن او پڑھ دے ہوندے ہیں محرم والا دیں فصل حسین نو رومن دا، رج کرو نے کرو تھوڑے وقت دے وچ ڈھیر بندے رومن تا حسین ابن علی دی ماں دعا کر کے ویندی ہے۔ مدینے دے اندر روایت پڑھیے 2 موقعوں تے انج لگدا ہے جو مدینے دیاں دیواراں چوں وین پے آندن۔ پہلا موقع جداں زہرا دا بابا دنیا تو ٹریا ہے، دوجا او دیں جداں بہنا رلا کے علی اکبر دا بابا مدینہ پیا چھڑے دا۔